السلام علیکم جی، اشفاق ستی آپ کے ساتھ موجود ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ بھائی یہ جو چینی انجینئرز پر حملہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چین کی جو کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں 3 منصوبوں پر، ایک تو داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر جس سے تقریباً 4,500 میگا واٹ بجلی حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تربیلا ڈیم کا جو توسیعی منصوبہ اس پر، اور اس کے علاوہ بھاشا ڈیم پر۔ اب ان تینوں منصوبوں پر ان کی جانب سے کام جو ہے روک دیا گیا ہے۔ اب وہ کام روکنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اب سے کچھ دن پہلے ایک حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد جناب یہ کام روک دیا گیا۔ اب کام رکنے سے ہوا کیا ہے؟ کام رکنے سے ہوا یہ ہے کہ جو یہ 3 منصوبے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوبے کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو بتانا پہلے بہت ضروری ہے۔ آبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اب ظاہر ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ واٹر از اے کموڈٹی جو پروڈیوس نہیں کی جا سکتی، دیٹ کین بی پریزروڈ، اس کو بچایا ضرور جا سکتا ہے۔ اور ایسے میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 بڑے ڈیمز ہیں، ایک منگلا اور تربیلا، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو 1960s میں ہی بن چکے تھے۔ پھر آپ کے پاس وہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہے جو بھارت کے ساتھ کی تھی، 3 مغربی دریا، 3 مشرقی دریا ان کے پاس، 3 مغربی ادھر ہمارے پاس، یہ سارا حساب ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آبادی تو بڑھتی رہی لیکن ہمارے پاس کوئی نیا آبی ذخیرہ نہیں بنا۔ اب اس آبی ذخیرہ نہ بننے کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ جو پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے، فی ایکڑ پیداوار ہماری کم ہوتی جا رہی ہے، اور پانی جو ہے وہ ہمارا خاصا جو ہے وہ ویسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ سمندر میں جا کے گرتا ہے۔ اچھا یہ الگ بحث ہے کہ اس کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے۔ اب ہوا یہ کہ پہلے کالا باغ ڈیم کا سوچا گیا۔ کالا باغ ڈیم بیسکلی 3600 میگا واٹ کا ایک منصوبہ تھا اور وہ ایک بڑی زبردست جگہ پہ تھا، لیکن اس کے اوپر سندھ کا بھی اعتراض تھا، کے پی کا بھی اعتراض تھا، اور اس بنیاد پر وہ منصوبہ جو ہے وہ بجائے آگے بڑھنے کے وہیں پر رک گیا جہاں سے شروع ہوا تھا۔ ایک تو یہ چیز، اس کے اوپر کنسنسس ہونے کی ضرورت تھی، مشرف صاحب نے بھی کافی اس پہ کام کیا تھا لیکن نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر بات آئی دیامر بھاشا ڈیم کی۔ دیامر بھاشا ڈیم بیسکلی 4500 میگا واٹ بجلی کا ایک منصوبہ ہے جس کے اندر تقریباً 8 ملین ایکڑ فٹ پانی بھی اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ پانی کی اسٹوریج بھی آپ کے لیے بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈیمز کا کام صرف واٹر اسٹوریج نہیں ہوتا بلکہ نیویگیشن کا بھی کام کرتے ہیں، پھر فلڈ کنٹرول کا بھی کام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ اب اس پہ بھی کام آپ کو پتہ ہے وہ 2008 میں شروع ہو کے 2014 میں بننا تھا لیکن پھر وہ نہیں ہو سکا، اور یہ ہے بھی رولر کمپیکٹ کنکریٹ ڈیم، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ پھر یہ جو کنسورشیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے منصوبوں کے لیے فنڈز بھی آسانی سے جاری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کئی ڈیمز بنا لو، یہ بڑے نہ بناؤ۔ اور پھر ہمارا اپنا بھی ایک مسئلہ ہے، آپ سوچئے کہاں 2008 سے 14 میں کمپلیٹ ہونا تھا، تو کہاں اب 2024 چل رہا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی آثار نہیں ہے کمپلیٹ کے یا بند ہونے کے۔ بہرحال تو مختلف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کلین انرجی کے انیشیٹو یہ جو ہے، یہ جو سی پیک کے نام سے منصوبہ تھا اس کے بعد شروع کیا گیا۔ اب اس کے اندر ہونا یہ تھا کہ 10,000 میگا واٹ بجلی 2018 تک سسٹم میں آنی تھی جو کہ نہیں آ سکی۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی سسٹم میں آ بھی جائے تو اس کے ڈسپیچ کا ایشو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ٹرانسمٹ کیسے کریں گے، ٹرانسمٹ کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، تو دیر آر سو مینی ایشوز۔ خیر اب آ جاتا ہوں مدعے پہ۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو کمپنیاں کام پہ کر رہی، اس پہ منصوبوں پہ کام کر رہی ہیں وہ ظاہر چینی کمپنیاں ہیں، اور چین جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح کے منصوبوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اچھا جو ڈیمز وغیرہ ہیں، ایک تو ان کے اوپر مقامی افراد کے تحفظات تھے، وہ تو اپنی جگہ تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 3,000 سے زائد جو ہیں ورکرز جو ہیں، 4-5 ہزار بھی ان کی تعداد ہو سکتی ہے جو کہ اس وقت ان منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جو کہ مقامی ہیں۔ اس کے علاوہ 1000 سے 1500 کے درمیان چینی افراد وہاں پر کام کر رہے ہیں جس میں انجینئرز بھی ہیں اور باقی ورکرز بھی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس منصوبے پر اب کام رک چکا ہے کیونکہ یہ جو حملے ہوئے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ چین نے کافی کنسرن اس پہ شو کیا اور پاکستانی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اس معاملے کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ جی یہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان کو دیکھیں ورنہ کام جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اب سوچیں وہ لوگ جو اپنا روزگار کے حصول کے لیے وہاں پر تھے اور عید سے پہلے انہوں نے جانا تھا، اب عید سے کتنے دن پہلے، 10-11 دن پہلے وہ اب گھر اپنے جا رہے ہیں اور بے سر و سامانی کے عالم میں، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ اب کام جو رکا ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا، اور یہ چینی انجینئرز پر حملے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ تو آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن سیریسلی، اور جو جیو پولیٹیکل ہماری سینیریو ہے، جو خاص طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے پڑوسی ملک اس میں بھی انوالو ہو سکتے ہیں اس طرح کے حملوں میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر پاکستان پراسپر کر سکے یا پاکستان ترقی کر سکے یا پاکستان آگے بڑھ سکے۔ اور یہ جو داسو ہائیڈرو پروجیکٹ کی بات کر رہا تھا، اس کا آپ دیکھ لیں کہ 4300 میگا واٹ یہاں سے بجلی آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے تربیلا ڈیم کے توسیعی منصوبے کی، تو 1500 میگا واٹ کے قریب بجلی وہاں سے آ جائے گی۔ پھر بھاشا ڈیم کے حوالے سے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ وہ منصوبے ہیں جو ہمارے لیے بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے میں
اس معاملے میں مزید اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ بھائی یہ ہو گیا ایک انسیڈنٹ. بھائی اس کے پیچھے جو طاقتیں انوالو ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان کے پاس کوئی واٹر سٹوریج کے مسائل جو ہیں وہ آپ دیکھیں، فوڈ سیکیورٹی کا جو تعلق ہے سب سے گہرا تعلق پانی کی اویلیبلٹی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پانی کی اویلیبلٹی ہوگی تو فوڈ سیکیورٹی بھی ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو زیر زمین پانی کے ذخائر ہیں وہ بھی مینٹین رہیں گے. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ اس سے مینیج ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دس ایشو نیڈس ٹو بی ٹیکن سیریسلی، اور اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور حکومت پاکستان کو، ظاہر ہے افواج پاکستان تو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اس معاملے کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس پارٹ آف اے بگر گیم. تو ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ.